شخصیت میں، پرسنالٹی میں نکھار پیدا کرنا کتنا ضروری ہے ہماری اوور آل زندگی کے لیے بھی، ہماری فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی، اور ایون دو کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی؟ دیکھیں، جہاں تک پرسنالٹی گرومنگ کی بات ہے کہ شخصیت میں نکھار کتنا ضروری ہے، تو یہ اس حد تک ضروری ہے کہ اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہوتا، خاص طور پہ آج کل کی لائف میں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کی شخصیت میں نکھار ہے، اگر آپ نے اپنی شخصیت کو بنایا اور سنوارا ہوا ہے، تو اس سے آپ کی زندگی کا جو ہر ایک ایریا ہے اس پہ اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کے رشتے بہتر ہوتے ہیں اگر آپ کی شخصیت، اگر آپ ایک گرومڈ پرسنالٹی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی پروفیشنل لائف میں زیادہ بہتر طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کی پروفیشنل لائف اچھی رہتی ہے جن کی شخصیت جو ہے وہ گرومڈ ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی کہ سنوارا اور نکھارا ہوتا ہے۔ اب جو پرسنالٹی گرومنگ یا شخصیت کو گروم کرنا، اس کے دو ایلیمنٹ ہیں۔ اس میں ایک تو ظاہر ہو گیا جس پہ عام طور پہ ہم لوگ زیادہ غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو کہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کی شخصیت کی بات کرتے ہیں یا شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ظاہر کہ آپ کی اپیرنس کیسی ہے، اس کے بعد آپ کے اندر کیا ہے۔ اچھا، جو اندر کی شخصیت ہوتی ہے نا، وہ اصل میں دوسرے بندے پہ انفلوئنس اچھا ڈالتی ہے۔ عام طور پہ ظاہری شخصیت جو ہے، جو ہم بظاہر نظر آتے ہیں، اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اندر کی جو شخصیت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ظاہری شخصیت کی، تو دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر ایک شخص اس نے ذرا اپنی صفائی کا خیال رکھا ہے، کپڑے اس نے بہتر پہنے ہیں، بہتر سے مراد صاف ستھرے، ہم اس طرف نہیں جاتے کتنے اچھے ہیں یا کتنے نہیں، اگر صاف ستھرے ہیں، اس نے اپنے آپ کو اچھا گروم کیا ہے، تو آبویسلی وہ پرسنالٹی جو ہے وہ ہمیں ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، ہم اس کے ایکسپریشن سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر میں کیا آتا ہے؟ آپ کی باڈی لینگویج آتی ہے، آپ کا بولنے کا انداز آتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کانشیسلی اور انکانشیسلی سامنے والے کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کر لیں جی کہ اندرونی شخصیت، کہ آپ کے اندر کی کیا، دیکھیں عام طور پہ نا بہت ساری چیزیں ہم نے سنی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم کسی کی اسمائل آبزرو کرتے ہیں یا اس کی باڈی لینگویج آبزرو کرتے ہیں، وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے، یہ کتنی کانفیڈنٹ ہے، یہ چیزیں آبزرو کرتے ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی وائب کو اورا کو لیتے ہیں، وائب کو لیتے ہیں، اورا کو لیتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ چاہے اگر ہم انٹرویو لیٹ سے کوئی دینے جاتا ہے، کوئی جاب انٹرویو ہے یا ایون کہ کچھ دوسرے معاملات، اس میں سب سے پہلے جو ہم دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ اپنے اورا اور اپنی وائب سے کرتے ہیں۔ اب جو اورا اور وائب ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اوور نائٹ اپنا اورا اور وائب چینج کر لے۔ اکثر لوگ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا، وہ الٹا لوگوں پہ غلط امپریشن دے دیتے ہیں۔ اب وائب کیسے بنتی ہے؟ ایک تو ظاہری شخصیت ہوگی کہ آپ کتنے گرومڈ ہیں، آپ کی ہائیجین کیسا ہے، آپ نے کتنے صاف ستھرے کپڑے یا اپنے آپ کو کتنا سنوارا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، اندر سے اگر ایک شخص کانفیڈنٹ ہے، اندر سے اگر ایک شخص مطمئن ہے، اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ کوئی ذہنی مسئلے نہیں ہیں، تو اس طرح سے اس حوالے سے اس کی وائب بنتی ہے۔ سامنے والے کو دیکھ کے پازیٹیو فیلنگز آتی ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے یا ویسا ہے، جس کو نہیں ہم عام طور پہ کہتے ہیں سکس سینس، یا کسی کے بارے میں کوئی بھی ہم رائے قائم کرتے ہیں، تو اصل میں ہم ان چیزوں کی بنیاد پہ رائے قائم کرتے ہیں۔ اب یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس۔ صحیح ہے۔ اب سیلف کانفیڈنس، یہ میں آپ کو بائی دا وے بیوٹی ٹپس بتا رہا ہوں۔